السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام ممبران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہم درس پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہمارے 4 پارٹ جو تمام ہو چکے ہیں۔ پہلا حصہ کیا تھا اسٹارٹ کا، جو مقدماتی تھا، الف با، جو الف سے لے کر یا تک ہم نے پڑھا تھا۔ دوسرا ہمارا پارٹ تھا خاندان، اس میں زیادہ ہم پڑھنا کے متعلق ہم آپ کو پڑھنے کے اوپر ہی توجہ دلاتے تھے کہ پڑھنا آپ سیکھیں۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا پارٹ تھا وہ شنیدن، کہ زیادہ سے زیادہ آپ سنیں۔ ہم نے آپ کو آڈیوز ویڈیوز خاص طور پر آپ کو بھیجی تھیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ سنیں فارسی کو۔ آپ کو سننے کی جو حس ہوگی نا وہ آپ کی تیز ہو جائے۔ خاندان وہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد سننا، اور لاسٹ پہ آج جو ہم نے پڑھا تھا وہ نوشتن تھا، لکھائی کے اوپر، ریٹن۔ کیوں ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ آپ زبان فارسی کو پڑھ سکیں، لکھ سکیں، اور اسی طرح گفتگو بول چال کر سکیں۔ تو یہ 4 پارٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا پارٹ لاسٹ آنے والا ہے، یہ پارٹ ہوگا ہمارا فارسی عمومی، یعنی اسی فارسی عمومی کے اندر الف با، جو الف سے لے کر یا تک جو چیزیں تھیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گی۔ خاندان آپ پڑھ بھی سکیں گے، اسی طرح شنیدن گفتگو کی بھی اس کے اندر ہوگی، اور اسی طرح نوشتن جو آپ کو لاسٹ میں مارک دیں گے لکھائی کا، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ بس آپ کا یہ ایسے سمجھیں امتحان ہوگا اس پارٹ میں، جو آپ ممبران پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ سارا کچھ اس کے اندر مکس ہوگا، اور آپ لوگ ان کو یہاں پہ سمجھیں گے اصلی کہ ہم کس پانی میں ہیں، کتنے حد تک ہیں۔ تو آتے ہیں ہم درس اول کی جانب۔ درس اول ہمارا ہے معرفی بات چیت۔ ہم نے جیسا کہ سٹارٹ کیا تھا، ہم نے جو پہلی کلاسز میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا معرفی، ایک دوسرے کے بارے میں احوال پرسی، یہ ہم کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں احوال پرسی کیسے ہوتی ہے۔ بغیر کسی ٹائم ضائع کیے ہوئے ہم آپ کو اہداف درس کی جانب لے کر آتے ہیں۔ جو نئے الفاظ ہوں گے، جو نئے اصطلاحات ہوں گی، وہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے۔ اہداف درس میں بھی آج ہم جو پڑھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کریں گے، آغاز کریں گے بات چیت کا، تو وہ کیسے کریں گے اور کن جملوں کو ہم لے کر آئیں گے پہلے ان جملات میں، اور اپنا نام، اپنے ملک کا نام، تو کس طرح آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، یہ آپ کو آج کے درس میں بتایا جائے گا۔ جو آپ کو ضمیریں بتائی تھیں، 6 ضمیریں تھیں، من، تو، او، ما، شما اور آہنا، اسی طرح آپ کو ان کی ضمیروں کی نشانیں بھی بتائی تھی۔ ان کو کس طرح آپ نے ایڈ کرنا ہے، یا کوئی اگر بات چیت کر رہا ہو تو تشخیص دینا ہے کہ کس ضمیر سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ورب نہ لگائے، ضمائر نہ لگائے، تو آپ ان کی نشانیوں سے جو جملے میں استعمال ہوں گی آپ پہچان جائیں گے کن سے مخاطب ہے۔ اور اسی طرح ہم جو ایرانی افراد ہوں گے ان سے ہم بات چیت کر سکیں گے، اور جو ملک کے بارے میں ہے، ملیت کے بارے میں ہے، ہم جو کلاس میں افراد ہیں ان کے بارے میں ہم آج بات چیت کریں گے، ان سے ہم جانیں گے آپ کس ملک سے ہیں۔ اور آج کو جو گرامر ہم پڑھیں گے، جو ہمارا آج کا مصدر ہوگا وہ بودن ہے، بودن ہمارا مصدر ہوگا، اور ان کے جو منفی ہوگا وہ بھی ہم جملوں میں استعمال کرنا آپ کو سکھائیں گے۔ تو آتے ہیں ہم آج کے درس کی جانب۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کی بات کریں گے، ہم ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں، ہم ترجمہ آپ پر چھوڑتے ہیں، فارسی ہم پڑھیں گے، اگر کوئی مشکل ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ گفتگو یہ زیرا بشنوید، سننا ہے آپ نے۔ سلام، حال شما چطور است؟ سلام، خوبم، ممنون. اسم شما چیست؟ من حسین هستم. اسم شما چیست؟ من احمد هستم. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ اگر پورا جملہ یہاں پہ بولا جائے تو کیا آئے گا؟ جس طرح پوچھا گیا اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے، تو اگلا بندہ بتاتا ہے کہ اسم من حسین است، ٹھیک ہے نا، یہ بتاتا، لیکن اس کے مقابلے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام حسین ہے، بلکہ اس نے کہا میں حسین ہوں، یعنی ایک ہی مترادف ہے نا، ایک ہی ہے، میں حسین ہوں یا میرا نام حسین ہے، تو ایک ہی، اگلا بندہ سمجھ گیا
کہ یہ اپنا نام بتایا اس نے، من حسین ہستم، اس میں شما چیز، تو اگلا بھی بندہ کہتا ہے کہ من احمد ہستم، یہ نہیں کہتا کہ اس میں من احمد ہست، دونوں جواب درست ہیں، لیکن یہ جواب جو ہے نا نئے طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا نام فلاں چیز ہے، بلکہ کہہ دے کہ میرا نام مثلا آصف ہے، حسین ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی نہیں، یہ آپ نے جواب کیوں دیا، بلکہ آپ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ میرا نام حسین ہے، آصف ہے، فلاں ہے۔ تو یہ کیٹیگری ہے، آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ شنیدن جو آپ نے سننا ہے اس گفتگو کو، جو آپ کو تفصیل بتائی آپ نے دوبارہ سنے اس کو اچھی طرح سے۔ نیچے دیکھیں الف بار جملہ یزیرہ بے شنوید، نیچے دیے گئے جملوں کو آپ نے سننا ہے۔ ڈیش مجید ہستم، تو ڈیش کیا آئے گا؟ آفرین، تو ضمیروں کی نشانی، من ضمیر کی نشانی آخر میں کیا ہے؟ میم۔ تو ضمیر کی نشانی کیا ہے آخر میں؟ یا۔ او ضمیر کی نشانی کیا ہے؟ دال۔ ما ضمیر کی نشانی یا میم۔ شما ضمیر کی نشانی یا دال، اور آنہا ضمیر کی نشانی آفرین نون دال، جو آپ کو سٹارٹ سے ہی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ ضمیر ہے ان کی نشانی اگر یاد ہوں گی تو آپ کسی بھی جملے کو آپ پک کریں گے یا سنیں گے تو آرام سے ان کا رپلائی دے سکیں گے۔ اب یہاں پہ ڈیش مجید ہستم کون؟ یعنی من مجید ہستم، کیونکہ ضمیر کی نشانی میم آئی ہوئی آخر میں۔ تو حمید، تو کیا آئے گا؟ ہستی۔ اب او ڈیش است، او مثلا علی است، برادر است، پدر است، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ با جملہ یہ بولے رہا دوبارہ بے شنوید کامل کنید، جو ہم نے بتایا آپ کو اپنی طرف سے بھی ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، جو ہم نے چیزیں بتائی ہیں ان کے علاوہ بھی جو آپشن ہے تو آپ ان میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، صفحے سے۔ نام های معروف در ایران و بے شنوید تکرار کنید، جو معروف نام ہوتے ہیں ایرانی تو ان کا نام آپ نے سننا ہے، اس کے بعد آپ نے ان کو تکرار کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ اب جو لیڈیز نام ہوتے ہیں ان میں نام خانم ہا، خانم یعنی ایک، ہاں ہم لگا دیں گے عورتیں، عورتوں کے نام، لیڈیز کے نام فاطمہ، زہرا، ستائش، نرگس، مریم، زینب، سارا، اور آغا جان جو جینٹس افراد ہیں ان کے نام محمد، رضا، حسن، علی، حسین، سعید و علی رضا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایکسرسائز پہ آتے ہیں تمرین پر۔ جاهای خالی را با واجہ مناسب کامل کنید، نیچے دیے گئے جو خالی جگہ ہیں ان کو آپ نے مناسب جو الفاظ ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ من حسین ڈیش، تو یہ ہم نہیں آپ کو پر کر کے دے رہے بلکہ آپ نے خود ہی فل کرنا ہے۔ ایزی ہم آتے ہیں کارگری، جو آپ نے گروپ وائز کام انجام دینا ہے، اس میں با ہم کلاسی خود گفتگو کنید، جو دوست ہیں آپ کے ہم کلاسی ہیں ان سے آپ نے گفتگو کرنا ہے، جیسا کہ اس میں تو چیست، اس میں من زینب است، اس میں تو چیست، من سیلویا هستم، اس میں او چیست، او ستایش است۔ خوب، نیکسٹ پیج پہ آئیں، صفحہ 4 پر۔ نام کشورها، من اهل ایران هستم، من اهل برزیل هستم، من اهل هند هستم، من اهل مکزیک هستیم، من اهل آلمان هستم، من اهل چین هستم، من اهل ایتالیا هستم، اٹلی، من اهل ژاپن هستم یعنی جاپان۔ ملیت ها، ملیت ها کیا ہے؟ ایک تو ملیت میں نام کشور پلس یا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ایران ہے تو ایران نام ہے کشور کا، اب جب ہم اپنی طرف سے ایڈ کریں گے کہ میں کہاں سے ہوں، یا لگا دیں گے، ایران سے ایرانی۔ جیسے کہ نیچے دیں، او اہل برزیل است یعنی او برزیلی است، او اہل بحرین است یعنی او بحرینی است، او اہل امریکہ است او امریکایی است، او اہل ایران است او ایرانی است، او اہل ہند است او ہندی است۔ ٹھیک ہو گیا۔ آتے ہیں نیکسٹ گفتگو یہ کرنا ہے کہ سلام، حال شما چطور است؟ سلام، ممنون، خوبم، شما اهل کجا هستید؟ ما اهل لبنان هستیم. تو اهل کجا هستی؟ من ایرانی هستم. اب یہ نہیں کہا من اہل ایران ہستم بلکہ کہا من ایرانی ہستم، یعنی اس کا مطلب یعنی وہی ہوگا من اہل ایران ہستم، جس طرح اوپر آپ کو بتایا تھا نام کے بارے میں کہ یہ نہیں کہا کہ
اسم من علی است، بلکہ کہا من علی ہستم۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح یہ نہیں کہا من اہل ایران ہستم، بلکہ یہ کہا ہے من ایرانی ہستم، جبکہ دونوں درست ہیں۔ تو دونوں میں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں، یا کوئی اگر دے رہا ہو تو آپ ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو آپ نے خود متوجہ ہونا ہے کہ ہاں یہ دوسرا بھی جواب دے رہا ہے تو درست ہے، پہلا بھی درست ہے، جواب دیا جا سکتا ہے۔ حرف با پہ دیکھیں، دوبارہ گفتگو را بیشنوی تکرار کنید۔ ما ژاپنی هستیم، شما عراقی هستید، آنها هندی هستند۔ خوب تمرین دیکھیں، جاهای خالی را با واژه مناسب کامل کنید۔ یہاں پہ آپ نے جو الفاظ ہیں جو دیے گئے ہیں، آنها ہستید، اہل تھائی لینڈ، ما ہستند ہستیم، یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اپنی طرف سے، آپ کا کلاس ورک ہو گیا۔ کار گروہی دیکھیں، آپس میں جو بات چیت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیش حال شما خوب است، خوبم ممنون، سلام صبح شما بخیر، اسم من حمید است، خدا نگہدار بے سلامت، اسم شما چیست۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان جملوں کو آپ نے شروع میں لے کے آنا، جیسا کہ سب سے پہلے بولے سلام صبح شما بخیر، آگے جواب دے گا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں حال شما خوب است، تو اگلا بندہ کہے گا خوبم ممنون، پھر پوچھیں اسم شما چیست، تو بولے گا اسم من حمید است، تو اینڈ میں آپ کہتے ہیں خدا نگہدار بے سلامت، ان کا جواب دے دیں۔ تو یہ اس کار گروہی ہے، گروپ وائز جو آپ نے کام انجام دینا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، صفحہ 6 پر۔ یہ آوازیں ہیں، آواہا، یہ زبان فارسی کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا، آ ای او، آ ای او۔ تو یہاں آ سے لے کر یا تک، یا ی یو یا یو، جو آواز کوتاہ ہوتی ہے اور آواز بلند ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو ایڈ کر کے دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو جیسا شروع میں پڑھا تھا یہ آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ اس با دیکھیں، اس کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ حرف با پہ دیکھیں، اسم و ملیت را مانند مثال زیر با استفادہ از جدول بالا بنویسید۔ ان کا آپ نے اوپر جدول کی طرح جو اوپر ایک ایک حرف الگ الگ لکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے نیچے بھی یہاں لکھنا ہے۔ جیسا کہ اسم ہے تو کیا آئے گا، اسم احمد، احمد، احمد۔ جس طرح ملیت ہے، ملیت کیا ہے، عراقی ہے، تو این را کی۔ اسم من مثلا کے طور پر آصف ہے، تو اب کیا آئے گا، آ صاد فے، آصف۔ ملیت من مثلا پاکستانی ہے، پھے آ کاف سین تا الف نون یا، پاکستانی۔ اسم دوست من مثلا ساجد ہے، سین الف جیم دال، ساجد۔ ملیت دوست من، میرے جو دوست ہے اس کا نام کیا ہے، مثلا ایران کر دیں، الف یا را الف نون یا، ایرانی۔ تو اسی طرح آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے، یہ آپ کو یہ کام انجام دینا ہے۔ آتے ہیں سیکنڈ لاسٹ پیج کی جانب۔ دستور جو آج ہم نے گرامر پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہستم ہستی ہست یا است، ہستیم ہستید و ہستند، اور ان کو اگر منفی بنائیں گے نیستم نیستی نیست، نیستیم نیستید و نیستند۔ مقدمہ نمبر 1 پہ آپ کو بتایا تھا ہستم ہستی ہست است کے بارے میں۔ آتے ہیں نیکسٹ تمرین آپ نے کرنا ہے، جاهای خالی را با واجہ مناسب کامل کنید۔ جو خالی جگہ ہیں آپ مناسب الفاظ لگا کے ان کو مکمل کرنا ہے، جیسے کہ او عراقی است، او لبنانی نیست، ما مصری کیا آئے گا، ہستیم، ما سودانی نیستیم۔ اسی طرح باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے۔ سخنرانی، آج کی جو تقریر ہم نے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، در چند جملے خود را معرفی کریں۔ چند جملے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، بتانا ہے، خود کو آپ نے معرفی کروانا ہے، جیسا کہ سلام صبح شما بخیر، سلام صبح شما ہم بخیر، من محمد ہستم، من عراقی ہستم، یا اگلا بندہ کہ اسم من احمد ہاشمی است، من اہل ترکیہ ہستم، من استاد ہستم، تو یہ کہے گا من دانشجوی زبان فارسی ہستم۔ تو اسی طرح 2 افراد مل کر آپ کر سکتے ہیں، یا ایک ہی بندہ تقریر لکھ لے اور بات چیت کرے۔ جیسے کہ نیچے دیکھیں، سلام چطوری، سلام خوبم، من اهل لبنان هستم، من هم اهل لبنان هستم، چه خبر، سلامتی، کاری نداری، بھی کوئی کام کاج تو نہیں ہے میرے۔ نیکسٹ پیج کی جانب، نیکسٹ پیج میں ہے کتاب کار، جو ہمارا ہوم ورک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں
शुमार एक गुफ्तगू और बेहम वासल कुनीद। तो गुफ्तगू यहाँ पर आई हुई है, उनको आपने अटैच करना है। अटैच करना जैसे कि यहाँ पर है सलामुन अलैकुम, इसका जवाब में आया है अलैकुम अस्सलाम। आप दूसरे नंबर पे हाल शुमा चितुरास्त, कि आपका हाल कैसा है, आप कैसे हैं। तो दूसरी लाइन में आप देख लें इसका जवाब क्या बनता है। तो आपने खुद ही, आपका होमवर्क है तो आपने खुद ही अंजाम देना है। आते हैं नेक्स्ट शुमारे 2 में, बावाजह ये जदीद दर्स जुमला बेसाजीद। इस दर्स में आपने जो देखा, आपको लगा है कि ये अल्फाज नए हैं जो हमने नए पढ़े हैं, वो आपने जिस तरह यहाँ पे अहल लिखा हुआ है, अहल के नीचे वाले आपने ऑप्शन पे लिख देना है, उससे नीचे वाले ऑप्शन पे फिर लिख देना है, और उन्हीं ऑप्शन में से जो आपने लिखा होगा नए जदीद अल्फाज लिखे होंगे उनसे आपने जुमला बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है अहल से कि मन अहल कनद हस्तम। इसी तरह 4 से 5 ये जुमले आपने अल्फाज निकाल कर खुद ही आपने इनको जुमले बनाना है। और लास्ट में देखें नविश्तन, जो आपने काम अंजाम देना है कि जैसा कि मानंद मिसाल दरबारे खुद व दुस्तान चंद जुमले बनवीद। मिसाल को आप देखें, इसमें अपने बारे में और अपने दोस्तों के मुतल्लिक आपने एक इंशा लिखनी है। जैसा कि मिसाल यहाँ पे दी गई वैसा आपने काम अंजाम देना है। जैसा कि इस मन काजिम हस्त, मन अहल अफ्रीका हस्तम, मन दानिशजूय ज़बान फारसी हस्तम, इसम ऊ सईद हस्त, ऊ अहल अज़रबैजान हस्त, ऊ दानिशजूय ज़बान अरबी हस्त। इसी मिसाल को देकर आप अपने बारे में और अपने दोस्त के मुतल्लिक आपने 2 से 3 सात्र लिखना है। तो ये जब काम अंजाम देंगे तो आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तो हमें याद रखें। खुदा हाफिज़ नासिर।